اسلام آباد میں آج بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، بہت بڑی تہلکہ خیز قسم کی ڈیولپ جو کبھی منصور علی شاہ صاحب سے وابستہ تھی، جو ٹرمپ کے ساتھ تھی کہ دودھ کا دھلا میں بھی نہیں ہوں، میں نے بھی پیسے پکڑے ملک ریاض سے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی کی CEC کا اجلاس بلایا ہوا ہے اور انتہائی غیر معمولی اجلاس ہے۔ حکومت مشترکہ یا اتفاق رائے کی یا مشاورت سے فیصلے نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب نے پھر قوم کو کہا ہے کہ ترسیلات زر جو ہے نا وہ روک دو۔ اب جو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے، اعلان ہے، السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج ساری نظریں اسلام آباد کی طرف ہیں کیونکہ اسلام آباد میں آج بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، بہت بڑی تہلکہ خیز قسم کی ڈیولپمنٹس، اور کل اسلام آباد کے پڑوس میں بھی بہت کچھ ہوا۔ اب وہ سارا کچھ ایک پراپرٹی ٹرائیکون کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، یا تمام تر امیدیں عمران خان صاحب کی جو کبھی منصور علی شاہ صاحب سے وابستہ تھیں، جو ٹرمپ کے ساتھ تھیں، یا پھر خفیہ ملاقات، خفیہ مذاکرات سے عمران خان صاحب کی جو توقعات تھیں، وہ ساری کی ساری نا امیدی میں بدلنے کے بعد اب عمران خان صاحب کو ملک ریاض کا سہارا ملا۔ ملک ریاض ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، ملک ریاض صاحب آپ ہی کر کے دکھائیں، آپ ہی ججز، جرنیلز اور سیاستدانوں کا چہرہ عوام کے سامنے لائیں جن کو آپ نے نوازا ہے، اور ساتھ یہ بھی اعتراف کر گئے کہ دودھ کا دھلا میں بھی نہیں ہوں، میں نے بھی پیسے پکڑے ملک ریاض سے، لیکن جو میرے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں وہ کون سے دودھ کے دھلے۔ تو ساری ڈیولپمنٹ پر بات ہوگی۔ آج سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی کی CEC کا اجلاس بلایا ہوا ہے اور انتہائی غیر معمولی اجلاس ہے، اور اس اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ میرے تک آ چکا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اب کچھ مزید اس میں اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر تحریک انصاف جو ہے وہ اب کس طرف جائے گی، یعنی عمران خان صاحب جو تحریک پہ تحریک چلانے کے بعد جو اب دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، اب وہ کس طرف معاملات کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو آغاز میرا خیال ہے میں عمران خان صاحب سے کرنے سے پہلے جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، بلکہ آج ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے ممکنہ طور پر، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے وہ جو بینچز کے اختیار کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، تو ممکنہ طور پر وہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے واقف لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں کی راہداریوں میں سپریم کورٹ کے اندر جو آتے جاتے ہیں، یا ججز کا موڈ یا جو کچھ وہ جو پکڑا ہوتا ہے نا، وہ جو کھچڑی پکڑی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ خوشبو سے واقف، وہ اس ہنڈیا میں کیا پکڑا ہے اس سے واقف جو لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27 جنوری کو، کیونکہ سوموار کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں، تو یہ جو معاملہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کا جو 2 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ پہلے آ جائے۔ اب اس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم یا جو ان کے سامنے مدعا تھا بینچز کے اختیار کا، اس کو وہ فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس صاحب کو بھیجتے ہیں، یا چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان صاحب جن کے طرف اشارہ تھا کہ جنہوں نے نظر انداز کیا ایک جوڈیشل آرڈر کو، تو ان کے اوپر کوئی نوٹسز یا کوئی توہین عدالت کوئی ایسا معاملہ وہ کرتے ہیں۔ نظر عباس صاحب کی جو ایڈیشنل اپنا رجسٹرار سپریم کورٹ، انہوں نے جو جواب دائر کیا تھا توہین عدالت کے نوٹس پر، اس سے مطمئن ہوتے ہیں یا کچھ اور۔ تو بہرحال ایک تو تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، لیکن جو CEC ہے پیپلز پارٹی کی وہ امپورٹنٹ ہے۔ کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا OGDCL کی یونین سے وہاں پہ خطاب کیا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ جی یک طرفہ اگر فیصلے کیے جائیں گے تو ان پر عمل مشکل ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر چلیں، مل کر فیصلے کریں، لیکن حکومت مشترکہ یا اتفاق رائے کی یا مشاورت سے فیصلے نہیں کر رہی۔ اب آج جو پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہے اس کا ایجنڈا ایک کینالز جس پر سندھ بھر میں تحریک اٹھی ہوئی ہے، اور کینالز کے علاوہ جو چولستان کے لیے بنائے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، اور کینالز کے علاوہ پھر پیپلز پارٹی کو جو گلا شکوہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے PSDP کے حوالے سے، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اور مشاورت کے ساتھ فیصلے کرنے کے حوالے سے، وہ وعدے بھی ہمارے ساتھ پورے نہیں کیے گئے۔ تو ایک تو وہ معاملہ اس اجلاس کا ایجنڈے پر ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو
جو اپنا پابندیاں، یہ فائر وال اور انٹرنیٹ پر پابندیاں، اس پر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل بات کرتے رہے، تو وہ بھی اجلاس کا حصہ ہوں گے۔ لیکن اب ایک چیز کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل رات صدر زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب معاملات کو بہت آگے لے کر جاتے تو صدر صاحب پیچھے کھینچ لیتے ہیں، تو انہوں نے صدر صاحب سے کل رات ذرا ان کو بریفنگ دی اور ان سے پوچھا کہ بتائیں اب ہم کتنا آگے تک جا سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم فیصلہ کریں، اعلان کریں اور آپ ہمیں پھر پیچھے دھکیل دیں کہ نہیں ابھی ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو وہ بھی بات بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ پھر پیپلز پارٹی کے لوگ جو مختلف ایشوز میں جو کمیٹیوں میں ہیں، جو ڈیل کرتے ہیں حکومت کے ساتھ براہ راست، وفاقی حکومت کے ساتھ، پنجاب حکومت کے ساتھ، ان سے بریفنگز لی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ تو آج وہ اجلاس 3 بجے شیڈیول ہے، لیکن کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی ہے تو ممکن ہے کہ 4-5 بجے تک یہ CEC کا اجلاس چلا جائے گا، اور اس میں ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی رکھنا ہے کہ ہمیں حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا حکومت کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ اعلان نہیں ہوگا حکومت کو کی حمایت واپس لینے کا، لیکن یہ نقطہ ضرور بلاول بھٹو زرداری صاحب رکھیں گے اور پھر CEC سے فیصلہ کروائیں گے، CEC کے ذریعے اعلان کریں گے جو وہ چاہتے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی تہلکہ خیز قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور دوسری، میں نے سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے، سینٹ کے اجلاس میں بھی امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آنے جا رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں جو عمران خان صاحب، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے اعلان کیا، اپنی پارٹی کو کہہ دیا کہ نکل جاؤ مذاکرات سے، کوئی فائدہ نہیں مذاکرات کا، اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو عمران خان صاحب اصل مذاکرات تو فوج کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے، وہاں ان کی کوئی انگیجمنٹ ہو بھی رہی ہوگی، کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہوگی، لیکن وہاں سے ان کو انکار مل گیا تھا۔ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا، جب اعلان عمران خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر گوہر نے کیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات ختم کر دو، تو اس وقت ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی، کہ یہ والے مذاکرات جو سامنے ہو رہے ہیں نا حکومت کے ساتھ، یہ تو ایم کور کرنے کے لیے ہے نا، یہ تو صرف اور صرف پردہ رکھنے کے لیے، پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا تھا۔ PTI پردے کے پیچھے کوئی اور پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دو، معافی دے دو، وہاں سے معافی مل جاتی، اعلان یہاں سے ہو جاتا، تو پھر کہا یہ جاتا کہ دیکھیں جی ہم سچے تھے، ہم کہتے تھے کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، جو کہ عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ میں بھی کہا، اور پھر یہ کہ پروپیگنڈا کرنے کے ایکسپرٹ ہیں کہ حکومت نے ہمیں مذاکرات کے لیے کہا، حالانکہ 6 دسمبر کو عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کیا تھا، مذاکرات کے لیے درخواست جو حکومت کو کی تھی، ٹویٹ کر کے کی تھی باضابطہ۔ اب مذاکرات سے واپسی، ایک میں نے ریزن آپ کو بتائی کہ فوج کی طرف سے انکار ہوا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ملنی، تو مذاکرات سے PTI پیچھے ہٹ گئی۔ دوسری چیز کہ عمران خان صاحب کو جو PTI کا ایک ہارڈ لائنر ایک گروپ ہے، وہ عمران خان صاحب کے کانوں میں یہ بات ڈالتا رہا کہ دیکھیں مذاکرات کے بعد ہماری پاپولیرٹی بھی نیچے آ رہی ہے، اور ہمارا جو ایک کیمپین تھی گولی کیوں چلائی وہ نیچے آ گئی، انٹرنیشنل لیول پر ہم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ہم تو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جب ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہم کر رہے ہوں گے، تو پھر ہم غیروں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیسے بتائیں گے؟ تو لہٰذا مذاکرات سے ہمیں مل تو کچھ نہیں رہا، اس لیے 28 جنوری تک کا انتظار کیوں کریں، پہلے الگ ہو جائیں، 31 جنوری تک کا انتظار کیوں کریں، پہلے الگ ہو جائیں۔ تو علیحدگی کے اعلان کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے 2 امپورٹنٹ چیزیں کی ہیں۔ ایک، ملک ریاض کو درخواست کی ہے کہ جن کو آپ نوازتے رہے ہو، ججز اور جرنیلز اور سیاستدانوں کو، ان کے شکلیں، ان کے چہرے سامنے لاؤ۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے پھر قوم کو کہا ہے کہ ترسیلات زر جو ہے نا وہ روک دو۔ اب جو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے، اعلان ہے، اس میں انہوں نے کور دیا ہے مذاکرات کے خاتمے پر، وہ جنہوں نے ریزن دی ہے وہ عمران خان صاحب نے، وہ تو صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پر بقول ان کے اور ان کے مدرسے پر غیر قانونی چھاپے مارے گئے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب مذاکرات سے الگ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ مذاکرات حکومت ڈھونگ رچا رہی ہے، اور ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ ہے اور دوسری طرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کے عمل کو فوری طور پر روک رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپے، ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اتحادی کے گھر پر چھاپا نہیں من لگنا چاہیے تھا، بالکل غلط عمل، لیکن عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی، بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی، اس کے باوجود عمران خان نے کہا نہیں، مذاکرات تو جاری رہیں گے۔ آپ ذرا اس چیز کو نوٹس کر لیں کہ
گزشتہ جمعے کو سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا نہیں ابھی 7 دن حکومت کے پاس ہے، 31 جنوری تک، ان کے بعد ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ 31 جنوری تک اگر یہ کمیشن بناتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر مذاکرات ختم۔ تو اب خود کو سزا ملنے، اپنی اہلیہ کو سزا ملنے کے باوجود مذاکرات جاری تھے، اور عمران خان سے بڑا خود غرض اور سیلفش انسان کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ مذاکرات سے انکار جو اب کیا گیا اس کے پیچھے ریزن وہی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ملنا کچھ نہیں ہے، اور وہ جو بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو یہ جو اپنا مسلسل اپنا 23 دسمبر سے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، 3 سیٹنگز ہوئی ہیں، تو اس کا جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے مطلب عمران خان صاحب کے خیال میں، ہارڈ لائنر کے خیال میں، کہ اس کا تو وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ہم چاہتے کچھ ہیں ہو کچھ رہا ہے، تو ایسا نکل جاؤ مذاکرات سے۔ اچھا جی آگے عمران خان صاحب جو فرماتے ہیں اس دوگلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکرات کے عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں۔ ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کریں گے۔ پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں۔ اب میں مسلسل ایک گزارش آپ کے سامنے کرتا آ رہا ہوں، مذاکرات تو بہت بعد میں شروع ہوئے نا، جب انہوں نے اتحاد 6 جماعتی بنایا اور اچکزئی صاحب کا کاندھا استعمال کیا کہ جی وہ اتحاد کے سربراہ ہوں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاؤں پکڑتے رہے کہ ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جو پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے، جو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے پر نہ محمود خان اچکزئی صاحب ایک قدم آگے بڑھیں گے ان کے ساتھ، اور نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ پھر جب مذاکرات شروع ہوئے تو میں نے گزارش یہ کی کہ یہ مذاکرات ایک شخص کے گرد گھومتے ہیں، اور ایک پارٹی بھی وہ نہیں، مطلب صرف اپنا نام کے لیے پارٹی کہ جی ہمارے کارکنوں کو رہا کرو اور جوڈیشل کمیشن، کچھ نہیں۔ عمران خان کی رہائی سے زیادہ ان مذاکرات کا کوئی ایجنڈا تھا ہی نہیں، اور عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے بچانے کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ انگیج تب ہوں گی پی ٹی آئی کے ساتھ جب یہ کوئی نیشنل ایجنڈا لائیں گے، قومی ایجنڈا۔ اور اب وہ کہ اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مصطفیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے مطالبات آپ کی پارٹی کے، میں کیوں آپ کے پارٹی کے مطالبات پر آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ کو قومی ایجنڈا، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، عدلیہ کی آزادی، کوئی ایسا ایجنڈا تو ڈیزائن کرے۔ یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی، یہی بات محمود خان اچکزئی صاحب نے کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ کی ایوان کے باہر، قومی اسمبلی کے باہر، کہ آپ یہ مذاکرات غلط کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں مذاکرات ان کے ساتھ۔ وہ محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ آپ قومی ایجنڈا بنائیں نا، یہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں آپ۔ تو پی ٹی آئی کو وہ جو پارٹی کی ایجنڈے کے تحت جو مذاکرات چل رہے تھے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی۔ تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب ہم قومی ایجنڈا بنائیں گے۔ بھئی اب تک 2022 کو چھوڑ دیتے ہیں، 9 مئی کو چھوڑ دیتے ہیں، 8 فروری کے بعد سے اب تک آپ کا قومی ایجنڈا ابھی تک بنا ہی نہیں ہے، ابھی تک نہیں بنا۔ یعنی آپ نے اپنی ذات کے لیے لوگوں کو کہا ترسیلات زر بند کرو، جو پھر کل ٹویٹ میں کہا۔ اچھا جی بلوچستان والا معاملہ جو ہے وہ ان کو یاد آ گئے ہیں جی، بلوچستان کے لوگ وہاں پر مارے جا رہے ہیں، بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہیں، ہمارے کارکن بھی لاپتہ ہیں، تو یہ تو ہم بھی بلوچستان کے معاملے پر اب جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے۔ اور ان کے ساتھ جب بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید کیے گئے دہشت گردوں کی طرف، وہ دھرنا دے کر بیٹھے، لاشیں رکھ کر بیٹھے، اور یہ صاحب کیا فرماتے تھے؟ میں لاشوں کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ جب ان کے دور میں لاپتہ افراد کی بات ہوتی تھی تو یہ لوگ ان کو انڈین ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ آمنہ جنجوا تو ہر جگہ جا کر لاپتہ افراد کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ حامد میر کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم ہوں گا اور اگر لوگوں کو لاپتہ کیا جائے گا اور میں کہوں گا ایجنسی کو کہ جی واپس کرو لوگوں کو، تو پھر ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو یا وہ ایجنسی کا سربراہ وہ جرنیل نہیں یا میں نہیں، دونوں میں سے ایک رہنا، یا میں وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ جب وزیر اعظم بنے تو ان کے دور میں لوگ لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا۔ کئی ایسی مثالیں ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا، میں اگر ان سے بات کروں گا تو صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی۔ یہ تو 2 پوائنٹ ایجنڈا جس پر یہ مذاکرات ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی، مجھے رہا کرو۔ اور اب کہہ رہے ہیں جب کچھ نہیں ملا تو کٹا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی ان سب کٹ پتلیاں، یہ باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں،
اور ان کے اشاروں کی منتظر رہتی. جو میں نے کہا نا کہ ان کو کسی نے عمران خان کے کان میں بات بھری کہ مذاکرات کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہے ہیں, ہماری پاپولیرٹی پر فرق پڑ رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. سیاسی عمل کا جو ہے نا وہ اس سے خیر ہی خیر نکلتی ہے, فائدہ ہی فائدہ نکلتا ہے پارٹی کے لیے, ملک کے لیے اور پارٹی کے لیڈر کے لیے. یہ صاحب جو ہیں وہ کسی چڑھے ہوئے کسی ٹیلے پر اور اترنے کا نام نہیں لے رہے. تھوڑی دیر کے لیے اترتے ہیں تو پھر کوئی ہوا بھر دیتا ہے, پھر اوپر چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ تو کٹھپتلیاں ہیں. بھئی بیٹھے نا, آپ بیٹھے, آپ نے مذاکرات کیے, آپ کو کچھ نہیں ملا تو اب کہہ رہے ہیں کٹھپتلیاں ہیں. انہی کٹھپتلیوں سے مانگتے رہے نا پھر آپ. اچھا جی, ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کو تعین ہو سکے. اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قبول نہیں. یعنی منصور علی شاہ صاحب قبول ہے, وہ چاہیے, منیب اختر چاہیے, یہ وہ مانگ رہے ہیں بیسیکلی. یہ وہ مانگ رہے ہیں کہ جی وہ جج صاحبان جن کو میں میرے جج کہتا رہا, وہ جج صاحبان آئین اور قانون کے ہونے چاہیے. جن کو میں میرے جج کہتا رہا وہ جج صاحبان جو ہے نا وہ مجھے چاہیے اپنے کمیشن کے لیے, تاکہ وہ مجھے کلین چٹ دے دیں. بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائر کی حمایت نہیں کرتے. اچھا, خود دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جی ایک بندہ نامینیٹ بھی کر دے کہ جی اس جج کو کمیشن بناؤ, اس جج پر مبنی, تو وہ خود نیوٹرل امپائر کی بات کر رہا ہے. بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائر کی اچھا, جب باجوہ نے کہا نیوٹرل ہو گئے تو کہتے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, میرے ساتھ دو, میرے ساتھ رہو. بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائر کی حمایت نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث. اس پر بہت بات ہو چکی ہے, اس کو ہم جانے دیتے ہیں. 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا, خود آگ لگائی اور خود CCTV فوٹیجز غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا. اپنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے لوگ تھے جنہوں نے کچھ کیا تھا. علی امین گنڈاپور کا انٹرویو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تھے. اچھا جی, 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا. ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا. ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا, کئی افراد زخمی اور گمشدہ کا تو پتہ دو نا یار کدھر ہے. ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا. ملک ریاض کا حالیہ بیان, اب یہ عمران خان صاحب کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا ہے, ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر میں اپنا منہ کھولوں گا تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ پچھلے 30 سالوں میں کون کون سے ججز, جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث رہے. یہ سب جو آج بوگس ٹرسٹ کیس, القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں, کتنے دودھ کے دھلے ہیں, دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کلا نہیں ہے ملک ریاض صاحب سے کچھ لیا, ججوں نے, جرنیلوں نے, سیاستدانوں نے, وہ تو بالکل وہ تو کوئی اوپن سیکرٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو دیانتدار بن رہے تھے, آپ جو ایماندار بن رہے تھے, آپ جو ہائی مورل گراؤنڈس بتاتے تھے قوم کو, تو آپ تو اس گند میں نا اس گندے نالے میں اپنا کودتے. آپ تو مطلب آپ سب سے بازی لے گئے, سب سے کیا مطلب میں کیا نام, وہ آپ سب سے بازی لے گئے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے میں تو بدنام ہو گیا, میں تو ایکسپوز ہو گیا. ملک ریاض صاحب اوروں کا بھی نام بتاؤ. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی باقی دودھ کے دھلے نہیں ہیں, یعنی میں تو چور ہوں, باقی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. آگے اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے گھر والوں کو پیسے مت بھیجو. ابھی تک کیونکہ لوگوں نے پیسے بند نہیں کیے, 1% بھی فرق نہیں پڑا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں, اس لیے فرسٹریٹ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ پیسے بھیج رہے ہو تو آپ بھی ہمارے لوگوں کے قاتل ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں, جن کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو پیسے بھیجو گے تو آپ کے ہاتھوں پر بھی ہمارے لوگوں کا خون ہوگا, آپ بھی ان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ رہے ہو. یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کو قتل عام میں ملوث ہے, لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کرے.
یہ عمران خان صاحب کی فرسٹریشن ہے، یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد بہت گرم ہے، آج اسلام آباد سے کیا نکلے گا اور پارلیمنٹ سے کیا نکلتا ہے، سی زرداری ہاؤس سے کیا نکلتا ہے، سپریم کورٹ سے کیا نکلتا ہے، معاملات بہت آگے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جو جیل سے عمران خان صاحب کا بیان ہے وہ ان کی مایوسی اور فرسٹریشن کا اعلیٰ ترین نمونہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کو یہ بتایا جائے گا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔